حضرات کرام قدر، میاں بیوی دا رشتہ معاشرے دے اندر مضبوط اور مربوط ہوئے گا ان دا طریقہ کار اللہ پاک نے دس چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ اے عورتاں تہاڈا لباس نے تو تسی عورتاں دا لباس۔ دیکھو اج میں سکون نہ گل کرنی ہے، گل سمجھ آئی تو اچھی طرح نال کے جانا سبحان اللہ، تاکہ توجہ رہے، دل سے اتر جائے، میری بات عمل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے دسیا کہ جیڑیاں عورتاں نے اے مرداں دا لباس ہے اور مرد عورتاں دا لباس نے، عورتاں مرداں دا لباس نے۔ ہن اس تو مراد کی ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس وقت شادی ہو جاندی ہے تے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے لباس بن جاندے نے، جی میں ساڑھے لباس جسم نو چھپا دیندے نے، فرمایا ایویں تسی ایک دوجے دے عیباں نو چھپاؤ۔ اگر بیوی دے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے تو شوہر نو چاہیے اس پر پردہ ڈالے، اور اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ ڈالے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے پھر محبت بڑھتی ہے، پھر محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر باہم ایک دوسرے کا لباس بن جائیں گے، عورت اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے گی تو ایٹومیٹک شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب اگر شوہر اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپائے گا تو عورت کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ لڑائی جھگڑے کب شروع ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو اچھالتے ہیں۔ آج تو دور ایسا آ گیا، تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے اور بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے اور بیٹا اور بہو کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے، پھر اپنے گھر کی بات کہیں باہر نہ کریں، کوئی غلطی ہو، کوئی عیب ہو تو اس کو چھپاؤ۔ جب چھپے گا تو باہمی رواداری پیدا ہوگی، آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، نفرت نہیں بڑھے گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج کے آزما کے دیکھ لیجئے گا، یہ میرا پیغام بھی پوری دنیا پہ جائے گا، یہ پیغام خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آج میری بیان آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ ہم تو لچھے دار تقریریں سننے والا ذہن ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈھیلی تقریر کرے کہیں اس کو تقریر ہی نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کرو، دل میں اتر جائے اور زندگی بدل جائے تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا ہو۔ اے میں ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے گا کہ جب میاں بیوی آپس کے جو معاملات ہیں اپنی اولاد کے سامنے کرتے ہیں تو پھر اثر اولاد پر پڑتا ہے۔
اب دیکھیے گا جو شریعت مطہرہ نے ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور مرد کے کیا حقوق ہیں۔ اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ کی ازدواجی زندگی بھی رکھوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے تھے۔ پتہ بندے کا گھر سے چلتا ہے، باہر تو سارے کہتے ہیں اچھا بندہ ہے جی، یہ معزز بندہ ہے، لیکن جب گھر والے کہیں اچھا ہے تو پھر اچھا ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ اور پھر یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور پھر جب حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بچوں کے سامنے۔ بچوں کے سامنے بچوں کے ماں باپ جب لڑتے ہیں کسی بات پر گالم گلوچ ہوتی ہے تو بچہ وہاں سے سیکھتا ہے، اور پھر وہ بات ادھر ختم نہیں ہو جاتی، وہ پھر آگے چلتی ہے۔ بیٹا باپ سے سیکھتا ہے، بیٹی ماں سے سیکھتی ہے۔ بیٹے نے اگر گھر سے یہ سیکھا ہوگا کہ میرا باپ میری ماں کے حقوق ادا کرتا ہے، گالم گلوچ نہیں دیتا، میری ماں کو مارتا نہیں ہے، اس کا جائز خرچہ پورا کرتا ہے، محبت سے رہتا ہے، اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، یہی بات پھر وہ بیٹا جب سیکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ آپ کا بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میرے ابا جی نے ایسے کیا تھا، اب میں بھی ویسے کرتا ہوں۔ اسی طرح بیٹی ماں سے سیکھتی ہے، بیٹی اپنی ماں سے سیکھتی ہے۔ کیا سیکھتی ہے؟ کہ وہ میرے ابا جی کی خدمت کر رہی ہے، کبھی کھانا پکا کے لا رہی ہے، کبھی کپڑے استری کر رہی ہے، جو حکم آتا ہے اس کو مانتی ہے۔ اب یہ والا جب منظر گھر میں بیٹی دیکھتی ہے تو وہ بھی بڑی متاثر ہوتی ہے، وہ پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آپ کی بیٹی آگے جائے گی کسی گھر میں بیاہ کے تو پھر وہ جو ماں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں لائے گی کہ میری ماں میرے والد کی اس طرح خدمت کرتی تھی، اب میں بھی اپنے شوہر کی ایسے خدمت کروں۔ اب بتائیے ایک میاں بیوی کے رشتے سے اگلی نسل تک اثر پڑا یا نہ پڑا؟ یہ تو اچھا اثر تھا، اور اسی طرح اگر برا اثر ہو تو وہ بھی نسل در نسل چلتا ہے۔ اگر والدین کے درمیان حقوق کی ناحق تلفی ہوتی ہے تو پھر بیٹی بھی وہاں سے سیکھتی، اچھا آج میری ماں نے میرے باپ کو یہ بولا تھا، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے باپ کی خدمت نہیں کی تھی اور فلاں فلاں بات کہی تھی، تو وہ پھر ماں سے وہ بیٹی سیکھ جاتی ہے، وہ پھر اگلی نسل تک سلسلہ چلا جاتا ہے۔ وہ پھر ایک گھر جو میاں بیوی کے رشتے سے اب وہ نسل در نسل آگے چل رہا ہوتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔